میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری پرانی حکومت جو ہے پھر بھی سلیقے کی نظر آتی تھی کہ جب تک وہ موجود تھے ایک فساد ایک ہنگامہ پورے تلنگانہ میں نہیں ہوا، لیکن جب سے ہمارے محترم تشریف لائے ہیں کانگریس کے ذمہ دار، جب سے کچھ نہ کچھ شہر کے حالات تلنگانہ کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہمارے سی ایم صاحب نہ اس کے بارے میں آئی جی سے بات کرتے، نہ ذمہ داران پولیس سے کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف عہدہ لے کر بس میرے لیے کافی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کانگریس کو لا کر کوئی غلطی تو نہیں کر لیے، کیا ہمارے لیے یہ مصیبت تو نہیں بن گئی؟ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جب سے ہماری کانگریس اقتدار پہ آئی ہے، ہمارے تلنگانہ کا حال اتنا برا ہے کہ فریاد کس سے کریں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور جو عہدہ ذمہ داری کا ہے وہ عہدہ ہمارے سی ایم صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے وہ عہدہ رکھنے سے پورے حالات شہر کے تلنگانہ کے اچھے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ اپنے مصروفیات میں اتنے مصروف ہے کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں رہ رہا کہ کیا تلنگانہ کے حالات اچھے ہیں یا نہیں، آپ کو اس کی بھی فکر نہیں رہتی۔ آپ کے جتنے عہدیدار آپ نے جن کو آپ نے مقرر کیا ہے، وہ بھی صرف عوام سے ملنا بھی نہیں چاہتے، نہ عوام کے درمیان میں آنا چاہتے، نہ علماء سے ملنا چاہتے۔ وہ اپنے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے بس وہیں سے بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں۔ میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری پرانی حکومت جو ہے پھر بھی سلیقے کی نظر آتی تھی کہ جب تک وہ موجود تھے ایک فساد ایک ہنگامہ پورے تلنگانہ میں نہیں ہوا، لیکن جب سے ہمارے محترم تشریف لائے ہیں کانگریس کے ذمہ دار، جب سے کچھ نہ کچھ شہر کے حالات تلنگانہ کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہمارے سی ایم صاحب نہ اس کے بارے میں آئی جی سے بات کرتے، نہ ذمہ داران پولیس سے کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف عہدہ لے کر بس میرے لیے کافی ہے۔ ہم تمام عوام الناس سے یعنی آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ فوری ایکشن لیجئے، اور جو آج یہ حالات ہوئے ہیں مدرسہ تعلیم القرآن جانارم سے ضلع جو ہے سنگاریڈی کے، اس کے بارے میں بھی ہمارے ایس پی صاحب کی گفتگو سنا میں، ایس پی صاحب اتنے ٹھنڈے باتیں کر رہے ہیں، کیا میں ان سے امید رکھوں گا کہ کوئی ایکشن لیں گے وہ؟ اور یاد رکھیے، آپ مسلمان آپ کو لائے ہیں تو آپ سے یہ امید لے کے لائے ہیں کہ آپ ہمارے مساجد کی مدرسوں کی حفاظت کریں گے اور ہماری حفاظت کریں گے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ حفاظت کی جگہ ہمارے لیے ہی مسائل پیدا کر دے رہے ہیں۔ اور میں ہمارے محمد علی شبیر صاحب سے بھی کہتا ہوں، جو اپنے عہدے کے بارے میں بار بار کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ علماء سے ملا کیجئے۔ آپ سیاسی حلقوں میں جاتے ہوں گے، علماء کے گھروں کو جائیے اور ملیے ان سے، مل کے ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کی ضرورتیں مدارس کی ذمہ دار والوں سے ملیے، ان کی کیا ضرورتیں ہیں معلوم کیجئے، ان کے حالات اطراف کے معلوم کیجئے۔ جب تک آپ ایک عہدے پہ فائز ہیں اس کو انجام دیجئے، ورنہ آپ کو بھی بھولنے لوگ دینے لگائیں گے۔ آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جو مدرسے کے آج حالات ہوئے ہیں اور جو درگاہ کے حالات ہوئے ہیں، آپ کو ہم کو یہ احساس ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں ہے۔ فریاد کس سے کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سی ایم صاحب تو یا تو اپنے بڑے بڑے ٹوروں میں مصروف رہتے ہیں، یا تو اور کئی اپنی مصروفیات میں رہتے ہیں، عوام سے ملتے نہیں۔ عوام سے ملنے کے لیے نمائندے بھی مقرر کیے ہیں، وہ بھی ناکارہ آدمیوں کو بٹھا کے رکھ دیے ہیں، وہ ہماری بات اوپر پہنچانا نہیں چاہتے۔ اس لیے میں ہمارے سی ایم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں فوری ایکشن لیجئے، اور فوری اس میں جو بھی یہ لوگوں نے اس میں جو زیادتیاں کی ہیں اور یہ فرقہ پرست ذہن رکھنے والے ہیں، ان کے اوپر فوری ایکشن لیجئے، اور ان کے بارے میں اخبارات میں بتائیے کہ ان پہ کیا ایکشن لیا گیا۔ ایسی زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم آپ پہ اعتماد کریں تو کس بیس پہ کریں؟ اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ کانگریس کے خصوصاً ہمارے سی ایم صاحب سے، آپ کے پاس عہدہ ہے،
अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो अपने एक दूसरे को ओहदा दे दीजिए, दे के उसको बोलिए भाई शहर के हालात पर और रंगारेड्डी के हालात पर उस पर नज़र रखिए। अगर ये मुमकिन है तो दीजिए आप दूसरे को और दे के उन पर सख्ती कीजिए। और आपके आईजी वगैरह जो काहिली कर रहे हैं और ये जो हालात पैदा कर रहे हैं उन पे जो एक्शन लेने की बात है, मुझे हैरत होती है। एक्शन लेने की बात करते हैं, क्या एक्शन लिए वो मालूम नहीं होता। बस अंदर का अंदर सब बात हो जाती है, अंदर का अंदर सब ख़त्म हो जाता है। मुझे अफसोस होता है कि हम ये कांग्रेस को लाकर कोई गलती तो नहीं कर लिए, क्या हमारे लिए ये मुसीबत तो नहीं बन गई। इसलिए मैं हमारे ज़िम्मेदाराने कांग्रेस से कहता हूँ कि आज भी वक्त है आप लोगों को। अब तक है रंगारेड्डी में कितने हालात अपने जो कुछ हुए हैं आपके तेलंगाना में, इसका आप जायज़ा लीजिए और जहाँ जहाँ ये हालात हुए हैं उन पे ख़ास नज़र रखने के लिए वहाँ के पुलिस के ज़िम्मेदारों को हिदायत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।